أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. میری خواہش تو یہ تھی کہ اس جمعہ کو بھی حیات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے درخشاں پہلو پر بات کی جاتی، لیکن لاہور واقعے کے بعد علماء کرام نے اس جمعے کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جمعہ حیا کے موضوع پر پڑھایا جائے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اور ہر وہ شخص جو فطرت سلیم کا مالک ہے اسے برائی سے، منکرات سے، فحاشی سے روکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ جو بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کے اندر ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھا حیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت نے بھی گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی اس صفت اور خوبی کو اختیار کیا ہے اور خود کو حیا کے دائرے میں، حیا کی چادر میں، حیا کے سائبان میں رکھا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب کے اندر حیا کے بارے میں مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی علیہ السلام،
آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، انہیں پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور بلا شبہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہو رب العالمین اسے جانتا ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں کو، مومن خواتین کو بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو چھپا کر رکھیں، انہیں ظاہر نہ کریں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ کا جو حکم ہے وہ دونوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نہ عورت کسی مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھے، بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کے بارے میں آپ کی بے شمار احادیث ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا کا اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، 70 سے کچھ زائد درجے ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، اور ان 70 درجوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل درجہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یاد رکھو حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور جو پہلے حدیث میں نے ذکر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر انسان کی آنکھوں میں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے پھر اس کا جو جی چاہتا ہے کرتا چلا جائے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی صفت ہے جو جس بھی مسلمان کے اندر آتی ہے اس کو منکرات سے روکتی ہے، اس کو برائی سے روکتی ہے، اس کو فحاشی سے روکتی ہے، اس کو ان سارے کاموں سے روکتی ہے جس کی شریعت نے اسے اجازت نہیں دی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ نے فرمایا اگر حیا نہیں ہے پھر آپ کی مہار کھلی ہوئی ہے، آپ کی لگام کھلی ہے، جو چاہے کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے مومن کی صفات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین صفت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے وہم اور گمان کے اندر حیا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے اندر شامل ہے۔ والایمان فی الجنت، اور ایمان جو ہے وہ انسان کو جنت کے اندر لے کر چلا جائے گا۔ والبذاء من الجفاء، اور جو بے حیائی ہے
اس کا غیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بے شرمی ہے، اور بے شرمی انسان کو آگ کے اندر لے جائے گی، اس کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اور آپ اندازہ کریں، جب ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تعلق ہی نہیں بلکہ وہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں شامل ہوتے تھے۔ ابو سفیان مشرکین مکہ کا سردار ہرقل کے دربار میں پیش ہوا، کس لیے کہ کونین کے تاجدار کی شکایتیں لگائے، نعوذ باللہ آپ کو برا ثابت کرے، آپ کی بدخوئی کرے۔ اور جب ہرقل نے کہا، اپنے زمانے کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ، بادشاہ، شہنشاہ، اس نے کہا ابو سفیان بتاؤ محمد کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے تھے نا مکہ کے لوگ، نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ دیوانے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے طعنے مشرکین مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اور ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جب گویا ہوا، اس نے کہا کیسے تعلقات ہیں محمد کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کیسے تعلقات ہیں اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ امانت میں کیسا ہے، وہ صداقت میں کیسا ہے، وہ شجاعت میں کیسا ہے، وہ سخاوت میں کیسا ہے، وہ بچوں کا احترام کرتا ہے کہ نہیں، ان پہ شفقت رکھتا ہے کہ نہیں، وہ بڑوں کو عزت دیتا ہے کہ نہیں۔ اور ابو سفیان بدترین دشمن ہوتے ہوئے ساری کی ساری سچی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرقل کے دربار میں بیان کر دیں، سب سچ سچ بتا دیا۔ وہاں سے اٹھے، ساتھیوں نے کہا ابو سفیان تجھے تو نبی پہ بہت غصہ تھا، تو بہت غضبناک تھا، کیا ہوا تو نے جا کر ساری باتیں سچ بتا دی؟ اور جو ہم پروپیگنڈا کرتے تھے، جو ہماری عداوت تھی، جو ہماری کدورت تھی، جو ہماری دشمنی تھی، اس ساری دشمنی کو، عداوت کو، کدورت کو تو نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں سردار ہوں، سردار، اور سردار ہوتے ہوئے مجھے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولتے ہوئے حیا آتی تھی، اس لیے میں نے وہاں جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے حیا نے روک لیا تھا کہ میں سردار ہوتے ہوئے کسی دربار میں جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیان نہیں کروں، حیا نے مجھے روک لیا تھا۔ مسلمان نہیں تھا، بدترین دشمن تھا۔ تو حیا ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو منکرات سے روکتی ہے، جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، جو انسان کو فواحشی سے روکتی ہے۔ شرع لکم من الدین، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اس بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کا، اپنے اندر کا تزکیہ نفس کریں، خود کو اللہ کے سامنے جواب دہ بنائیں، اپنے دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو اللہ کے نور سے آباد کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح سورہ مومنین کی ابتدا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو لغو باتوں سے بچتے ہیں، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مومنین کو بشارت دی ہے کہ جو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا
رب العالمین نے اس کو کامیابی کی ضمانت عطا کی ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے بارے میں آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو کوئی بھی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت، کون سی دو چیزیں ہیں؟ ما بین لحییہ، جو ایک تمہارے جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے، آپ کی زبان، اس سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اس سے غیبت نہیں نکلنی چاہیے، اس سے پروپیگنڈا نہیں نکلنا چاہیے، آپ بدگمان نہ ہوں، بدگمان نہ ہوں، بدگمانی بھی اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ اپنی زبان کی جو مجھے ضمانت دے دے کہ اس زبان سے ہمیشہ سچ نکلے گا، اور آپ نے فرمایا نا ایاکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، اور یہاں فرمایا جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے، وما بین رجلیہ، اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔